اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انہم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ۔ یہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 90 ہے۔ اس کا ترجمہ ہے کہ بے شک وہ لوگ نیکیوں میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرنے والے اور کمپٹیشن کرنے والے تھے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے، اور ہم کو امید اور خوف سے پکارتے رہتے تھے، دعا کرتے رہتے تھے ہم سے، اور وہ لوگ ہم سے ڈرنے والے اور ہمارے سامنے جھکنے والے تھے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ جو ہماری آج جو میں نے اس آیت کو منتخب کیا ہے، انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ کل سے ہماری آج مغرب بعد سے رمضان شروع ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے نبیوں کا ذکر کیا ہے، ایوب علیہ السلام، اسماعیل، ادریس اور یونس علیہ السلام، زکریا اور یحییٰ، ان سب لوگوں کا تذکرہ کیا۔ ان کو بیان کرنے کے بعد کہا انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، بے شک یہ سارے کے سارے نبی کیا کرتے تھے، ان کی اصل کوالٹی کیا تھی جن کی وجہ سے اللہ نے ان سے محبت کی، ان کو اپنا قریب کر لیا، کہ یسارعون فی الخیرات، یہ نیکیوں میں، بھلائیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے والے تھے۔ اب دیکھیے نیکی میں آدمی آگے کیسے بڑھ سکتا ہے؟ جب آپ کو سمجھ میں آ جاتی ہے کسی چیز کی اہمیت۔ مثال کے طور پہ اگر آپ کو معلوم ہو جائے، آپ کو معلوم ہے کہ اگر میرے پاس پیسہ نہیں رہے گا تو زندگی نہیں چلے گی، بھکاری ہو جائیں گے، دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑے گا، تو انسان صبح سے شام تک پیسے کے بارے میں سوچتا بھی ہے اور ایکشن بھی لیتا ہے، کرتا بھی ہے۔ اسی طرح جس شخص کو یہ سمجھ میں آ جائے کہ جو کچھ ہمارے آنکھوں کے سامنے دکھ رہا ہے، یہ لائٹ کب بند ہو جائے گی اور کب ہم دوسری دنیا میں چلے جائیں گے، اس کی کوئی گارنٹی نہیں۔ اور وہاں جس طرح یہاں پیسہ ضروری ہے کہ پیسے کے بغیر زندگی نہیں ہے، اسی طرح اس سے کروڑوں گنا زیادہ وہاں نیکیوں کی ضرورت ہوگی۔ اور وہاں کوئی یا تو کوئی بھیک بھی دے دیتا ہے کہ چلو ہمارا رشتہ دار ہے یا کچھ نہیں ہے، بیچارہ غریب آدمی ہے، 10 روپیہ پھینک دو۔ وہاں قبر میں کوئی پوچھنے بھی نہیں آئے گا کہ آپ کس حال میں ہیں، کوئی آئے گا کیا؟ نہیں آ سکتا۔ تو اچھا قیامت کے دن کیا ہوگا؟ اگر ایک نیکی گھٹ گئی اور اولاد سے انسان مانگے گا تو وہ نہیں دے گا، بیوی سے نہیں دے گا، دینا تو دور کی بات ہے، سب بھاگتے پھریں گے۔ تو جب یہ چیز سمجھ میں آ جائے گی نا کہ ہمارا اصل دوست کون ہے، نیکیاں ہیں، تو پھر انسان اس کی طرف بھاگے گا۔ اب یہ کہ رمضان میں کیا کیا چیز ہم کر سکتے ہیں خاص تو نمبر 1 یہ سوچنا چاہیے، طے کرنا چاہیے کہ انشاءاللہ میں پچھلے رمضان میں پچھلے سال جیسا تھا، یہ رمضان کے بعد میں ویسا آدمی نہیں رہوں گا، میں بدل جاؤں گا انشاءاللہ۔ یہ نیت اور یہ ارادہ انسان کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے گا۔ اور اس کے لیے سب سے پہلی چیز کیا ہے
کہ نماز صرف پڑھے نہیں بلکہ اس میں مزہ آنے لگے، اس میں ایک انٹرسٹ آنے لگے کہ جیسے ہم موبائل دیکھتے ہیں تو پتہ نہیں چلتا کتنا دیر گزر گیا، جو لوگ فلمیں دیکھتے ہیں 3 گھنٹے کب گزر جاتے ہیں معلوم نہیں ہوتا ان کو. تو کیا اس طرح سے ہمیں نماز میں مزہ آتا ہے؟ نہیں آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ابھی ایمان ہمارے دل میں نہیں اترا. وہ جیسے ہی سلام پھیرا بھاگنا شروع، ایسا لگتا ہے کہ مسجد کاٹ رہی ہے. تو کیا مطلب ہوا؟ خدا سے اگر محبت ہوگی تو مسجد سے بھی محبت ہوگی، یہاں بھی دل لگے گا، مزہ آئے گا. تو پہلی چیز یہ کہ عبادت میں ہم پرفیکٹ ہو جائیں، یہ پہلا ٹارگٹ ہمارا ہونا چاہیے. دوسرا ٹارگٹ یہ کہ قرآن کا ترجمہ پورا کا پورا ہم اس رمضان میں پڑھیں گے یا سن لیں گے، یہ ٹارگٹ انشاءاللہ. اگر پورا نہ ہو سکے تو کم سے کم آخر کے 5 پارے ترجمے کے ساتھ، باقی آپ ایسے جتنا پڑھیں گے ثواب تو ہے ہی. دوسرا کام کہ اگر ہمارے پاس کوئی کام نہیں ہے، روزی سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزاد کر دیا ہے، یا ہم آفس میں بیٹھے ہیں، دکان میں بیٹھے ہیں، فری ہیں، تو ہمارے ہاتھ میں قرآن ہو، یہ ہمیں کرنا ہے. تیسرا، اگر ہمارے پاس گھر میں آفس میں کام نہیں ہے تو ہمارا وقت مسجد میں گزرے. اب دیکھیے آدمی کو کہیں کام نہیں رہتا نا تو کہاں آتا ہے؟ بھاگ کے گھر میں آتا ہے. کیوں؟ گھر میں اسے سکون ملتا ہے. لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں ان کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہوتا ہے، لگا ہوا ہوتا ہے، وہ بھاگ کے مسجد میں آتے ہیں. صحابہ کرام ایسے ہی تھے. چوتھی چیز یہ ہے کہ ہماری زندگی میں جو بھی گناہ ہے ہم اس رمضان میں اس کو چھوڑ دیں گے اور ہمیشہ کے لیے نیک بن جائیں گے انشاءاللہ. 5ویں چیز گھر والوں کی تربیت. ہم اکیلے جنت میں جائیں گے، ہمارے بچے اگر بے نمازی ہیں ہمیں پکڑ لیں گے، ہماری بہو، ہماری بیویاں، تم کہاں جا رہے ہو، ہمیں جہنم میں پہنچا دیا، کبھی ہماری تربیت نہیں کی تم نے، ہمارے ساتھ تمہیں بھی چلنا پڑے گا. تو 5ویں چیز یہ ہے کہ اپنے گھر والوں کی تربیت انسان کرے. ہر دن بیٹھے کہ آؤ قرآن لے کے آؤ، ایک ہی آیت صحیح، 2 ہی آیت، 10 منٹ 15 منٹ کہ بیٹھو اللہ کیا چاہتا ہے، کیا کہتا ہے. میں نے کل اپنے گھر میں بتایا، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں حالانکہ، لیکن ابھی سے ان کے دماغ میں جائے گا تب نا کہ دیکھو کل سے رمضان آ رہا ہے، صرف اور صرف عبادت اور جو ضروری کام ہے وہ کرنا ہے انشاءاللہ. تو بتائیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس میں فائدہ دے گا. اور آخری چیز یہ ہے کہ ہمارے ارد گرد جو نوجوان، جو بوڑھے، جو بچے گناہوں میں مبتلا ہیں، ہمیں ان سے نفرت کرنے کے بجائے، ان پر غصہ ہونے کے بجائے، ان کو دیکھ کے دور بھاگنے کے بجائے ان کے پاس جا کر کے، بیٹا بھائی مرنا ہے، شاید یہ رمضان ہمارا آخری رمضان ہو، آؤ ان کو افطار پہ بلائیے، ان کو سمجھائیے، ہو سکتا ہے کہ اس رمضان کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے ان کو ہدایت عطا فرما دے. تو یہ کچھ چیزیں ہیں جن کو ہم کر سکتے ہیں اس رمضان میں. باقی اور بہت ساری چیزیں ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں واقعی اس رمضان کو رمضان کی طرح گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، اپنے اور اپنے گھر والوں کی تربیت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.